الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ہم جنگ بدر کی اسٹڈی کر رہے تھے اور آج میرے خیال میں 8واں لیکچر ہے جنگ بدر کے اوپر. اور اس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے اور ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 فرشتوں کا نزول ہوا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہوا ہے نا، جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ انفال میں بیان کیا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب کو بلا رہے تھے، پکار رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. ممد، انی یعنی بے شک میں، ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہیں یقیناً مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے، جو ایسے فرشتے ہوں گے جن کو پہچانا جائے گا، ہے نا، جو مسلسل اترتے جائیں گے اور جو قابل پہچان ہوں گے. یعنی زمین کے اوپر بسا اوقات یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے لیکن وہ پہچان میں نہیں آتے، یعنی انسان کی آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پاتی. لیکن نزول فرشتے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں جن فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا وہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی انہیں پہچان لیا جائے گا کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے اتارے ہوئے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذکر پچھلی دفعہ آ چکا تھا. اس بات کی مزید تائید جو ہے، اس بات کی کا مزید افرمیشن بہت ساری روایتوں سے ہوتا ہے، احادیث سے ہوتا ہے جو بدر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی سورہ انفال میں مذکور ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی جانب وحی کی، یعنی وہ 1000 سلیکٹڈ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا تھا، ان کے جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، انی معاکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ان فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم ایمان والوں کے قدموں کو جما دو. سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس کے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، ان کے دلوں میں رعب ہے نا، اور ایک قسم کی وحشت پیدا کر دوں گا، ہے نا. گویا کہ جو رعب ہوتا ہے نا، یعنی قلبی کیفیت جس کے ذریعے جو ہے دشمنان اسلام پہ حملہ آور ہونے سے ڈر جائیں، رک جائیں، اپنے اندر قلبی ہیجان کی وجہ سے، ہے نا، قلبی پریشانیوں کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور یہ مدد ہوتی ہے اللہ کی، ہے نا. لیکن یہ ساری مددیں تبھی اترتی ہیں جب اس کے مطابق، یعنی انسان کے اختیار میں جو چیز ہے اس میں وہ ایمانداری سے کام کرے. ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو بھی چیز اس کے اختیار میں ہے، دفاع اسلام میں، دفاع دین میں، اپنے اختیار کے بقدر جو جب انسان کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اترتی ہے. اور یہ نصرت اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بندہ اپنے دین کی استعانت میں اور دین کی مدد میں مخلص ہے. کیونکہ ایک انسان کے اخلاص کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں جتنی چیزیں تھیں وہ اس نے کی، اور باقی معاملات پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا. اگر انسان مخلص نہیں ہے تو اپنے اختیار کی چیزیں نہیں کرے گا یا اس میں کچھ کمی کرے گا، ہے نا. اور بقدر کمی، یعنی جتنی بھی وہ اپنے اختیار کی چیزوں میں کمی کرتا ہے دین کی استعانت و مدد میں، اس کے بقدر اس کا اخلاص کم ہوتا ہے اور اس کے بقدر اللہ کی نصرت کم اترتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ معاملہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے ہی فرشتوں کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جیسے فرشتے نازل ہو رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کو نہیں دکھ رہے تھے. یعنی بعض موقع پہ صحابہ کو فرشتے دکھے ہیں لیکن بدر میں ابتداءً صحابی کو نہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو نہیں دیکھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خبر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ
یعنی صحابہ سے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نصرت اتر آئی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں جبریل کو جو پوری فرشتوں کے فوج کے ساتھ ابھی بدر کے میدان میں اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی آگے میں کلام کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور روایت آتی ہے جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ فرشتے جب اترے اور جبرائیل وغیرہ علیہ السلام کی امامت میں فرشتے اتر رہے تھے تو تمام فرشتے نے یلو کلر کا ٹربن پہنا ہوا تھا. یلو کلر کا ٹربن، پگڑی جس کو کہتے ہیں نا، امامہ جس کو کہتے ہیں. تو تمام فرشتوں نے وہ یلو امامہ پہنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے فرشتے اترے ہیں سب اس خاص قسم کے یعنی امامے کے ساتھ کیوں اترے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو زبیر بن العوام، زبیر بن العوام بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے بھی. اللہ تعالیٰ کو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لباس اتنا پسند آیا، انہوں نے جو ہے یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی، یلو امامہ پہنا ہوا تھا جنگ کے دوران. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اور ان کا لباس اتنا پسند آیا ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ زبیر بن العوام کے ہی لباس میں اترو بدر کے اندر. کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا یوں کہہ لیجیے کہ شرف کا مقام ہے زبیر بن العوام کے لیے کہ ان کا جذبہ شوق استعانت دین، شوق جہاد اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ زبیر بن العوام کے طریقے پہ اترو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک دو اسمال تھیولوجیکل پوائنٹس ہیں جو بیان کرتا چلوں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبوب مخلوقات کو اس ادا کو امیٹیٹ کرنے کا حکم دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کی روایت آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا تمام مال و اسباب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے گھر کی ہیں اور میں اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہاں تک کہ اپنا کرتا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے سب کچھ دے دیا اور اپنا کرتا جو ہے وہ جو ان کے بدن پہ تھا وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، وہ پہنے ہوئے تھے، ظاہر ہے اس میں تو اس کو دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو جب وہ گھر آئے تو سونے کے لیے لیٹے تو رات بھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے چین ہیں، ہے نا، اور بار بار اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سو نہیں پاتے. صبح سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ باہر سے انہوں نے کچھ تانت وغیرہ کی لکڑیاں ہوتی ہیں پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی، اس کو سی کے ایک چھوٹا سا کپڑا بنایا اور اپنا کرتا اتار لکھ کے وہ لکڑیوں کا بنایا ہوا ٹاٹ جو ہے وہ پہن لیا اور کرتا ہاتھ میں لپیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے. ٹھیک ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو جبرائیل اترے اور جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ تم یہ ٹاٹ کیوں پہنے ہوئے ہو، ہے نا. تو جبرائیل نے کہا صرف میں نہیں، آپ اپنا سر اٹھائیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو حد نگاہ تک لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ہیں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے جبرائیل کے پیچھے اور سب نے ٹاٹ پہنی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. تو جبرائیل نے بتایا کہ ابھی ابھی کچھ دیر میں ابو بکر صدیق آپ کے پاس آئیں گے، وہ اسی لباس میں آئیں گے اور وہ اپنا کرتا بھی اب آپ کو آپ یعنی کہ دین کے خاطر دینے آ رہے ہیں. یعنی جو کرتا ان کے پاس تھا وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کو اپنے پاس رکھیں. ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ہمیں اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ کے پاس جا کے اس بات کی خبر پہنچائیں اور آپ کو دکھائیں کہ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو ان کا لباس اختیار کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے نا، کتنی بڑی فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کے ظاہری طور طریقے کی بھی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو، ہے نا. اور فرشتے میں بھی ملائل اعلیٰ میں جو بہت بلند مقام فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات، چلیے آگے چلتے ہیں. اب یعنی فرشتوں کا نزول جب ہوا ہے تو جنگ بدر کی جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو بعض واقعات بھی ایسے آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعانت کی. اس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک مشرک تھا، قریش کی طرف سے لڑ رہا تھا، جس کے تعاقب میں ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہے نا. تو وہ جب بھاگنا شروع کیا تو صحابی نے اس کا پیچھا کیا
اور جیسے ہی یعنی صحابی اس کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی کہیں سے. آواز یہ تھی کہ اے حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو، ہے نا. تو وہ صحابی نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی دکھا نہیں ان کو. جب انہوں نے مشرق کی طرف سے پلٹ کے دیکھا تو اس مشرق کی ناک کٹ چکی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ زخمی حالت میں تھا تو صحابہ ان صحابی کو موقع مل گیا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور اسے قتل کیا. تو جب یہ خبر لے کے یہ صحابی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، لیکن میں نے ایسی آواز سنی اور جب میں اس مشرک کی طرف پلٹا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ناک آلریڈی چاپڈ ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس روایت سے بھی فرشتوں کی موجودگی جنگ بدر میں ثابت ہوتی ہے. دوسری ایک بہت مشہور واقعہ، یعنی جتنی بھی فرشتوں کے واقعات ہیں اس میں سب سے مشہور واقعہ جو ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہے نا. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کے فادر ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ ابھی تک اسلام بظاہر قبول نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اہل مکہ کی طرف سے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، کہ چند لوگوں کو نہ قتل کرنے کا حکم بدر سے پہلے صادر فرمایا تھا. ان میں عباس رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص بات بتاؤں کہ یہ بہت ہی زیادہ لمبے چوڑے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت طاقتور مانے جاتے تھے، یعنی یہ فائٹنگ سکل میں، بہادری، شجاعت وغیرہ میں بھی مشہور تھے. اور بہت چوڑے اور لمبے تھے. یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پیدل چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ گھوڑے کے اوپر چل رہے ہیں. یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھنے میں جو انسان کی ہائٹ ہوتی ہے تو ویسی ان کی لمبی چوڑی ہائٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اور بہت مضبوط جسم بھی تھا. تو یہ ان کو نا، ان کو جو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے ان کو منع کیا تھا، تو ایک انصاری صحابی نے ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قید کر کے لے کے آئے جنگ میں ہی. تو اور جو انصاری صحابی قید کر کے لائے تھے ان کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی، ایک دم چھوٹے سے کمزور سے تھے وہ. تو یہ چیز بہت ہی اہانت بڑی محسوس ہو رہی تھی حضرت عباس کو. ظاہر ہے ابھی اس طرح اسلام ان کے اندر تو داخل نہیں ہوا تھا نا، ابھی تو بظاہر یہ قریش کے ہی دین پہ تھے. تو بہت ہی ہیوملیشن ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا آدمی مجھے کیسے قید کر لیا. بہت غصے کے عالم میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس سے پہلے کہ انصاری کچھ کہہ پاتے کہ میں نے عباس کو قید کر لیا وغیرہ وغیرہ، عباس رضی اللہ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے قید نہیں کیا ہے. ہاں، مجھے قید کرنے والا ایک ایسا شخص تھا جو سیاہ گھوڑے پہ سوار تھا، جس نے سفید لباس اختیار کیا ہوا تھا. اس کے بال بہت خوبصورت تھے، بہت قوت والا، بہت لمبا چوڑا تھا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے جو ہے قید کیا ہے. تو وہ صحابی، انصاری صحابی کہنے لگے نہیں نہیں میں نے قید کیا ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ہرگز مجھے قید نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹے سے تھے صحابی جو تھے انصاری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری مدد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی فرشتوں کی موجودگی بدر میں ثابت ہوتی ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ بعض لوگ جو قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے قدم زمین پہ تھے، سر آسمانوں میں تھے، ہے نا. اور ویسے لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی ہم نے دوران جنگ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے قدم ہمارے ساتھ تھے اور جن کے سر آسمانوں میں تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ فرشتوں کے بارے میں ہی ہے، انسان تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا نا. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام موجود نہیں ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ اپنے اور اپنے والد کے ساتھ ایک مشرک کا تعاقب کر رہے تھے، اس کو پیچھا کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے پیچھے جا رہے تھے. ہاں. تو ان کے جو والد تھے انہوں نے اس مشرک پہ حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار اٹھائی تو اس سے پہلے ہی اس مشرک کی جو ہے گردن کٹ گئی اور اس کی وہیں موت ہو گئی. تو اس سے ان کے والد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے کے ذریعے ان کی مدد کی گئی ہے، اور بعد میں یہ بات انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کی. ٹھیک ہے. اے، بدر میں موجود صحابی کا عام صحابہ کے مقابلے میں اسٹیٹس کیسا ہے؟ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اصحاب بدر کے بارے میں آپ کے درمیان لوگوں کا کیا ماننا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان بدری صحابی کا کیا اسٹیٹس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان وہ سب سے بہترین لوگ مانے جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی وہ ہمارے درمیان کے افضل ترین لوگ مانے جاتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ ہاں یہی معاملہ جو ہے فرشتوں کے درمیان بھی ہے، کہ جن فرشتوں نے، جن 1000 فرشتوں نے بدر میں شرکت کی، ان کو تمام فرشتوں سے زیادہ اعزاز اور زیادہ شرف حاصل ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بھی، یعنی ملائکہ کے عالم میں بھی، ان دا ریلم آف اینجلس بھی، جو فرشتے بدر میں شامل تھے وہ باقی فرشتوں سے زیادہ اعلیٰ و افضل مانے جاتے ہیں۔ تو اس سے بدر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے نا، اس سے بدر کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بدر کی اسلام میں سینٹرالٹی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، 1000 فرشتے کیوں بھیجے؟ ایک فرشتے کی موجودگی بھی کافی ہوتی ہے نا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اپنے اصل ڈائمنشن میں، اصل قوت کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، تو جبرائیل امین نے اپنے پر کی نوک پہ پوری قوم لوط کو اٹھا لیا اور اٹھا کے پٹک دیا، اور اس سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یعنی آپ یوں تصور کریں کہ پر کے نوک کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک پنکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جبریل کے پر کے پنکھ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پوری کی پوری قوم لوط جو ہے تباہ کر دی گئی۔ تو ایک فرشتے کی موجودگی بھی کافی ہو جاتی قریش کی تباہی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا، یعنی اس کی اور مزید مثالیں ہیں کہ ایک بار جو ہے یہ غالباً احیاء العلوم الدین میں امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوسرے نبی نے پوچھا کہ ملک الموت سے کہ آپ تو ایک ساتھ، کبھی کبھی بسا اوقات زمین پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، 1000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور سب مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں زمین کے، تو آپ ایک ساتھ ان سب کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور سب جگہ ایک ساتھ کیسے پہنچ جاتے ہیں ایک وقت میں؟ اگر ان سب کی موت ایک وقت میں لکھی ہو تو کیسے آپ ان کی روح لیتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پوری روئے زمین میرے نگاہوں کے سامنے اور میرے سامنے ایسی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ پوری روئے زمین کو میں ایسے دیکھ سکتا ہوں جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے نا، کہ پوری اس کے ہر علاقے کو ایک وقت میں میرے نگاہ کے سامنے، اور جس میں سے، اور میں ایک بار آواز دیتا ہوں وہ روحیں میرے پاس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے قبضۂ قدرت یعنی میری مٹھیوں میں سما جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ ایک پلیٹ کی حیثیت آپ کے مقابلے میں کتنی چھوٹی سی ہے نا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین کی حیثیت میرے مقابلے میں ویسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے فرشتے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں ملک الموت کے سائز کا، کہ پوری روئے زمین ان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ یہ فرشتے ہمیں نہیں دکھتے ہیں، ورنہ ہر وقت جو ہے ہم نارمل حالت میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں دکھنے لگ جائیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے جینا جو ہے دوبھر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا سائز، بخاری وغیرہ کی ایک روایت میں آتا ہے، جیسا میں نے معراج کے موقع پہ بھی بیان کیا، کہ جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، جو چھٹے آسمان پہ ہے نا؟ نہیں، 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور جبرائیل کے پر نے، جبرائیل کے پنکھ نے پورے افق کو کور کر لیا تھا۔ اب ذرا یہ افق جو ہے، یہ ہورائزنس جو ہیں، یہ پہلے آسمان کے نہیں ہیں، بلکہ 7ویں آسمان کے پورے ہورائزن کو کور کر لیا تھا، اور یعنی جبرائیل کے ایک پر نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جبرائیل کے ایسے 600 پر تھے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جبرائیل کا جو سائز ہے، جو ان کی قد و قامت ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ یعنی پوری کی پوری 7ویں آسمان کو کور کر لینے والی جو شخصیت ہے جبرائیل کی، کہ جبرائیل کا تنہا موجود ہونا بدر میں، یہ پوری دنیا کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جبرائیل کی طاقت، قوت، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صاحب قوت بنایا ہے نا، قرآن نے اس کی شہادت دی ہے۔ یہ وہی لے کے جو فرشتہ اترتا ہے، ذی القوت المتین، بہت قوت والا ہے، جس کی قوت کی اللہ شہادت دے رہا ہو، اس کی قوت کا اندازہ آپ لگائیں، ہے نا؟ اتنی صاحب قوت فرشتہ کا تنہا کافی تھا کہ پوری جو روئے زمین کو ایک لمحے کے اندر وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو کیا ضرورت تھی کہ 1000 فرشتوں کا نزول ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نا، وہ ایک خاص طریقے پہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ چاہیں تو ایک لمحے کے اندر تمام نافرمان ختم ہو جائیں، تمام لوگ فرما بردار ہو جائیں، یہ کوئی مشکل کام ہے اللہ کے لیے،
ہے نا؟ اللہ کے لیے تو تمام کام ایک برابر ہیں، یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایکس کام جو ہے اللہ کے لیے وائی کام سے زیادہ آسان ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ یعنی تمام کام اللہ کے لیے برابر ہیں، یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کام اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے بی کام کے مقابلے میں، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی کام اے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے اللہ کے لیے، معاذ اللہ، جو کہ کفر ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے لیے اے اور بی میں اے زیادہ آسان، اللہ کے لیے تمام کام ایک برابر ہے اور سارے کام ایک برابر پاسبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سنت، ایک طریقہ، ایک معیار طے کیا ہوا ہے مدد کا، ہے نا؟ تو اس معیار کے تحت یہ ہے کہ پہلی چیز اس میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت غیبی طریقے سے تب نازل ہوتی ہے جب ظاہری طریقے پہ عمل کیا جائے اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ حتی الامکان عمل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹا سا ہی دستہ لے کے دین کے دفاع میں کفار کے مقابلے میں کھڑے تھے، تو مدد کا نزول ہوا۔ یعنی ایک شخص اگر اپنے اختیار میں چیزیں نہیں کر رہا ہے تو بالکل اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ سنت الہی کے تحت اس کی غیبی مدد کی جائے۔ تب بھی اس کی ہزاروں مدد ہوتی رہیں گی، لیکن جو غیبی مدد ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں سپر نیچرل طریقے سے مدد کا ہونا، یہ اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے بندے کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے اختیار میں جتنے حکم ہیں شریعت کے، اس پہ اپنے استطاعت کے مطابق عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی قدرت کے مطابق جو ہے تیرے حکم کی پیروی کی ہے، تیرے حکم پہ عمل کیا ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے اللہ کہ میں اس غیبی مدد کا مستحق ہوں جس کا وعدہ تو نے قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے پہلی سنت اللہ کی کہ غیبی مدد کا نزول تبھی ہوتا ہے جب اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم پہ پوری پوری عمل کیا جائے۔ دوسرا، غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس کا بھی ایک معیار ہے، ایک سنت ہے، ایک قدر ہے، ایک میزرمنٹ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے کہ ایک بار میں سب کچھ ختم کر دیں؟ لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اس کو اس طریقے سے، یعنی ایک گریجول پروسیس کے تحت، غیبی مدد کا بھی ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، ایک تو عام مدد کا گریجول پروسیس ہوتا ہے، ایک غیبی مدد کا بھی گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ اگر غیبی مدد بھی ایک سرٹین مقدار میں نازل ہوتی ہے تبھی دنیا میں جو امتحان مقصود ہے وہ امتحان ہو پائے گا، ورنہ اگر ایک لمحے میں تمام نافرمان ختم ہو جائیں تو کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جب کوئی نافرمانی نہیں کرے گا تو مقصد امتحان ہی ختم ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ جان لے، یہ آزما لے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے نا؟ تو یہ چیز تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ سپر نیچرل طریقے سے ہر مومنٹ پہ واقعات کا ظہور دنیا میں نہ کرائے، کیونکہ انسان اگر سپر نیچرل ایونٹس کو صبح شام دیکھ کے پھر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان فکر اور بصیرت کے بنا پہ نہیں ہوگا نا، فکر اور غور اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان بالغیب کے بنا پہ نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے ایک میزرڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے نا؟ تبھی اس میں امتحان کا جو پرپز ہے وہ فلفل ہو پائے گا، ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ بالکل بھی مدد نہ نازل کرے تو اس سے پھر یہ ہے کہ ایمان والوں کی جو دلجوئی ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو دونوں کے درمیان بیلنس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر ایمان والے اپنا استحقاق ثابت کر دیں، اپنا ڈیزرونگ آف دی اللہز ہیلپ، اللہز نصرت ثابت کر دیں، تو پھر ان کی مدد کی جائے گی، چاہے تو نارمل گریجول طریقے سے، چاہے تو غیبی طریقے سے، لیکن اس کا بھی ایک مقدار ہوگی، اس کا بھی ایک طریقہ ہوگا، جیسے بدر میں سامنے آئی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ اور صحابہ کرام نے خود جد و جہد کی، خود کوشش کی، خود مقابلہ آرائی کے لیے آئے، خود شجاعت و بہادری کا ثبوت دیا، پھر فرشتوں کا نزول ہوا۔ اور صحابہ کرام کو فرشتوں کی نزول کا علم جنگ شروع ہونے سے پہلے نہیں تھا، ہے نا؟ آپ سمجھیں اس بات کو، وہ اب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ بھروسہ کر کے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر جنگ میں آ گئے تھے، تب ان کی صداقت ثابت ہوئی کہ ہاں تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرا، ہزار نازل کرنے کا بھی ایک جو ایک گریجول سنت الہی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول تو ہر جنگ کے اندر ہوتا تھا، لیکن بدر ہی وہ واحد جنگ ہے جس میں جو ہے فرشتوں نے بس بنفس نفیس شرکت کی ہے، جنگ میں جنگ لڑی ہے، ورنہ باقی جنگوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا لیکن وہ تثبیت قلب کے لیے ہوتا تھا، یعنی مومنوں کے دل کو ثابت کرنے کے لیے، ہے نا، ثابت قدم بنانے کے لیے ہوتا تھا، وہ ایکچول میں جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں اس کی فضیلت کے سبب، اس کے مقام کے سبب اور اس کی اہمیت کے سبب جو ہے فرشتوں نے بھی بنفس نفیس شرکت کی ہے جنگ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، اب ایک واقعہ جو بدر میں بہت اہم ہے وہ ہے ابو جہل کی ڈیتھ۔
ابو جہل کی ڈیتھ جو ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس جنگ کے اندر. تو ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام بھی تھا. ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام، آپ میں سے جو لوگ بھی جانتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. تو اور دشمنی کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھا. تو انصار کے دو نوجوان تھے. انصار کے دو نوجوان تھے، ایک کا نام تھا معاذ بن افرا، معاذ بن افرا، اور ایک کا نام تھا معوذ بن افرا، ہے نا. ایک کا نام تھا معاذ بن افرا، اور بعض روایتوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے معاذ بن عمرو بن جموع، ہے نا. اور ایک بات پھر سے آپ دھیان رکھیں، یہ دو وہ نوجوان انصاری صحابی ہیں جو سب سے پہلے مبارزے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. مبارزہ یعنی 1-to-1 ڈویل جو بدر سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا. تو جب قریش کی طرف سے جو ہے اتبا آیا تھا، شیبہ آیا تھا، اور اتبا کا بیٹا ولید آیا تھا، تو ان تینوں کے مقابلے میں جو تین لوگ گئے تھے ان میں سے دو یہ نوجوان تھے. ٹھیک ہے نا، یہ انصاری. بعد میں پھر انہوں نے، یعنی اتبا نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو. بعد میں پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت عبادہ کو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا. لیکن پہلے یہ جو تین لوگ گئے تھے ان میں سے دو یہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو معوذ اور معاذ، ٹھیک ہے، یہ دو نوجوان تھے. اور ان دونوں نے کہ جو مقابلہ آرائی ہوئی ابو جہل سے، اس کا ذکر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف جنگ کے میدان میں موجود تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت جلیل القدر، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہے نا. اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شورا کمیٹی کا پارٹ بنایا تھا آفٹر ہز ڈیمائز، یعنی اپنے انتقال کے بعد جن لوگوں کو خلافت کے منصب کا چناؤ کرنا تھا، خلافت کے منصب کے حامل کا چناؤ کرنا تھا، اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہے نا. عشرہ مبشرہ ہیں اور بہت امیر صحابی تھے یہ. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بہت امیر صحابی تھے. ٹھیک ہے. اور عبد الرحمن بن عوف بہت سکسیسفل بزنس مین بھی تھے. اور انہی کا وہ واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف جب مدینے کے اندر آئے تھے اور مواخات کا ایگریمنٹ ہوا تھا، یعنی بردرہڈ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، تو جن صحابی کے حصے میں یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ میری پراپرٹی کا آدھا لے لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو انہوں نے لینے سے منع کر دیا. تو کہا تھا کہ نہیں، آپ کو مبارک ہو آپ کا حصہ، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں، میں بازار جا کے خود سے تجارت کروں گا. یہ بازار گئے، تجارت کریں، ان کا سارا جو ان کی، یہ سکسیسفل تاجر تھے مکے کے اندر. جب یہ ہجرت کیے تو ان کا سارا مال برباد ہو گیا. مدینے آئے تو خالی ہاتھ پہنچے، لیکن پھر بھی اپنی محنت اور کسب اور اس پہ بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے استعانت طلب کی، اور بازار کا راستہ اختیار کیا، اور بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کیا بزنس انہوں نے. اور پھر مدینے میں کچھ ہی سالوں میں یہ مدینے کے بھی امیر ترین انسان ہو گئے. تو دس آلسو شوز، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم کرم ان کے اوپر تھا، دوسرا یہ کہ ہی واز ویری اسکلڈ ان بزنس، تبھی اس طرح سے مطلب اسکریچ سے بھی سٹارٹ کر کے ہی واز ویری سکسیسفل ان ڈوئنگ بزنس. تو عبد الرحمن بن عوف بہت جلیل القدر صحابی ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں. جنگ کا ایک اصول بتاتے ہیں، جو لوگ یعنی جنہوں نے اچھے سے ان موضوعات پہ اسٹڈی کی وہ جانتے ہیں کہ ڈیورنگ دا بیٹل ایک جو فوجی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ بھی جو ہے بہت اسکلڈ فوجی ہوں، تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو سکے، ہے نا. یو فیل کمفرٹیڈ بائی یور کمپینینس اراؤنڈ یور سیلف، ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ سم اسکل فائٹرس آر اراؤنڈ می، سو دیٹ میں بھی اسکل رہوں، میں بھی فائٹ کروں، یہ بھی کریں، اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی کوئی اگر اس کو کچھ کسی وقت یہ ہو رہا ہے تو اس کو میں سپورٹ کر دوں، اور مجھے کبھی کسی وقت ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑے تو میرے وہ سپورٹ کرے. تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اپنے دائیں طرف تو دیکھا کہ 16-17 سال کا بچہ ہے، بائیں طرف دیکھا تو بھی 16-17 سال کا بچہ ہے. تو مجھے اندر سے بہت یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ محسوس ہوا کہ یار میں تو ایسے لوگوں کے بیچ میں لڑ رہا ہوں، دونوں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو داڑھی موج بھی نہیں ہے صحیح سے. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف اتنے خوش نہیں تھے ظاہر ہے. تو جیسی جنگ چل رہی تھی تو تھوڑی دیر ہی جنگ چلی تو دائیں سائڈ سے ان کے حضرت معاذ ابن جموع، معاذ ابن جموع بن معاذ ابن عمرو بن جموع نے ان کو پوک کیا عبد الرحمن بن عوف کو، اور کہا کہ آپ مجھے ابو جہل کا پتہ بتائیے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابو جہل کا تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ تو قائد تھا نا، قریش کا لیڈر تھا، اور یہ تو بچے تھے، تو ابو جہل سے کیا مطلب. تو سب سے اسکلڈ فائٹر تھا قریش کی طرف. تو یعنی حضرت معاذ نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتائیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اہانت کرتا تھا، آپ کی سب سے زیادہ توہین کرتا تھا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا سایہ اور اس کا سایہ ملا، یعنی میری اس سے ملاقات ہوئی، تو ہم دونوں میں سے ایک ہی شخص زندہ واپس لوٹے گا. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ارے واہ، اتنا عزم. تو کہا ٹھیک ہے، اگر میں دیکھوں گا تو میں تمہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. پھر جنگ ہوئی، تھوڑی دیر میں ہی دوسرے بائیں سائڈ سے ہی جو ہے حضرت معوذ
نے پوک کیا، اور معوذ نے کہا کہ آپ مجھے ابو جہل کا پتہ بتائیے، کیونکہ ان دونوں کو معلوم تھا کہ یہ مہاجر صحابی ہیں، مکے کے ہیں، تو یہ ظاہر ہے یہ ابو جہل کو پہچانتے ہوں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ تو کہا معوذ نے بھی بالکل سیم بات کہی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت وغیرہ کرتا تھا، تو اس کا اور میرا سایہ نہیں ملے گا مگر یہ کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک زندہ واپس لوٹے گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے میں دکھے گا ابو جہل تمہیں بتاؤں گا۔ اب یہ دو باتیں سنی ہیں تو عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اطمینان ہو گیا کہ یہ چھوٹے ضرور ہیں لیکن ان کا عزم مضبوط ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہیں تو بس جو ہے گھبرائے ہوئے ادھر ادھر بھاگیں گے، ان کی یعنی عزم اور ہمت مضبوط ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کمفرٹ محسوس ہوا ہے نا، سکون محسوس ہوا۔ بہرحال جب تھوڑی دیر جنگ چلی تو میں نے ابو جہل کو پیڑ کے نیچے کھڑے دیکھا، اور ابو جہل کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اس کے بیٹے اور اس کے امپورٹنٹ جو اسکل فائٹرز تھے، کیونکہ ابو جہل فائٹ کرنے جاتا تھا اور پھر واپس آ کے پیر کے نیچے آ جاتا تھا، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے اس کے لوگ، کیونکہ ٹاپ لیڈر تھا اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ابو جہل مارا جائے۔ ظاہر ہے وہ ہی واز دا ڈرائیونگ فورس آف دا وار، ہے نا، ہی واز دا ون ہو ہیڈ موٹیویٹڈ قریش ٹو فائٹ ان دا وار۔ جب بھی وہ آگ جنگ کی شعلہ تھمنے لگتا تھا تو ابو جہل وہ تھا جو بھڑکاتا تھا جنگ کی شعلے کو۔ تو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ اس موقع پہ، تو اس لیے اس کا پروٹیکشن بھی ضروری تھا، یعنی قائدین کی لیڈرز کی پروٹیکشن بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی لیڈرز کا ختم ہو جانا موومنٹ کا اور جنگ کے ختم ہو جانے کے مانند ہوتا ہے نا۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ لیڈر کا پروٹیکشن ہے، لیڈر کا پروٹیکشن سب سے اہم ہے ایک، یعنی نو ڈاؤٹ کہ سب کی جانیں اہم ہیں، لیکن کسی بھی جنگ میں ایک لیڈر کی جان عام فوجی کی جان سے زیادہ اہم ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ایک عام فوجی کی موت سے جنگ ختم نہیں ہوتی، لیڈر کے موت سے جنگ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے لیڈرز ویئر مور سبجیکٹ ٹو دا ٹارگیٹ آف دی اپوزٹ دی اینیمی، تو اس لیے ابو جہل کو بھی لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے فطری اس کے تحت۔ تو یہ جو ہیں معاذ، یہ 16-17 سال کے تھے، یہ چھپتے چھپتے جو ہے وہ وہاں تک پہنچے، اور جب ان کو لگا کہ یہ ابو جہل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تھوڑا دور ہی تھا ابو جہل، تو انہوں نے زبردست چھلانگ لگائی ابو جہل پہ تلوار کے ساتھ، اور ابو جہل نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ چھوٹا سا بچہ جو میری طرف آ کے حملہ کرے گا، ہے نا۔ تو ابو جہل تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی سب سے جو اسکلڈ وارئر آئے گا وہی مجھ تک پہنچے گا، میں اس سے جنگ کروں۔ تو بہرحال یہ حضرت معاذ نے چھلانگ لگائی، یہ معاذ بن جبل نہیں ہے، پہلے یاد رکھیے اس بات کو، یہ جو معاذ ہیں یہ انصاری صحابی ہیں، اور ہی واز لائک ویری اسمال کڈ۔ معاذ بن جبل جو ہے وہ امت کے بہت بڑے عالموں میں سے ہیں، صحابی میں سے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حرام و حلال کو جاننے والا معاذ ابن جبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یمن کی طرف جو ہے قاضی بنا کے بھی معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ الگ ہیں، اور یہ معاذ جو ہیں، یہ معاذ ابن افرا جو ہیں، یہ الگ ہیں۔ تو معاذ نے چھلانگ لگائی اور ابو جہل تک وہ فلی پہنچ نہیں سکے، لیکن ابو جہل کے پیر تک پہنچے، اور انہوں نے اپنی تلوار سے اتنی زوردار ضرب لگائی کہ ابو جہل کے پنڈلی کٹ گئی، یعنی پیر جو ہے آدھا بیچ میں سے کٹ گیا اور الگ ہو گیا بالکل۔ اب ظاہر ہے کہ ابو جہل بھی وہ ہو گیا کہ شاکڈ ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی، لیکن اس کے آس پاس جو بیٹے وغیرہ تھے اس نے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہا۔ دوسری طرف سے حضرت معوذ نے حملہ کر دیا ابو جہل پہ، وہ بھی ابو جہل کے ہاتھ میں اور پیٹھ میں حملہ کیا، تو اس سے بھی ابو جہل کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ پھر اکرما جو ابو جہل کا بیٹا تھا اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں یہ اسلام قبول کریں گے، تو اکرما نے جو ہے حضرت معاذ کے اوپر حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ معاذ کا جو رضی اللہ عنہ کا جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا، کٹ اس طرح گیا کہ وہ کندھے سے جو ہے وہ بالکل جدا ہو گیا، اور ایک چھوٹے سے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا کندھے سے، اور اسی یعنی وہ ہاتھ تو اب بیکار ہو گیا، تو ایک ہی ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے وہ لڑتے رہے، اور بار بار وہ ہاتھ جھولتا رہتا تھا، تو وہ بار بار سامنے آ جاتا تھا۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ اللہ کے راستے میں میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، لہٰذا انہوں نے جو ان کا ہاتھ جھول رہا تھا نا اس کو زمین پہ رکھا اور اپنا قدم رکھا اس ہاتھ کے اوپر اور کھڑے ہو گئے، تاکہ وہ ہاتھ اکھڑ کے ہٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ چیز ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے، بہت سے لوگ اس کا ڈسکرپشن سن کے بھی نوزیٹڈ فیل کریں گے، ہے نا، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس شخص کی بہادری اور شجاعت اور جذبہ جنگ کا، کہ وہ یعنی اگر یہ ہاتھ میرا یعنی جھول رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور میرے جسم کا بھی وہ حصہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے جسم کے ساتھ قائم رہ سکے، ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور اس پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پوری زندگی جو ہے ایک ہاتھ کے ساتھ ہی گزاری، اور بہت لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ حضرت معاذ کی، یعنی یہ معاذ ابن افرا کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، یعنی کافی طویل مدت کے بعد، ٹھیک ہے۔ البتہ معوذ جو تھے، جو دوسرے ساتھی تھے، ان کا انتقال جو ہے وہ اسی جنگ کے کچھ دیر بعد ہو گیا تھا، اسی جنگ میں ان کو کچھ زخم لگے گا جو بعد میں اس سے انتقال کا سبب بنے گا۔
بہرحال ان دونوں کی کنٹینیوس وار سے جو ہے ابو جہل موت کے گھاٹ اتر گیا، ان دا سینس کہ کمپلیٹلی اس کی موت نہیں ہوئی، لیکن اس کی جان تقریباً نکل گئی تھی۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہیں خوشی میں جوش میں دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا یعنی ان کا جوش و جذبہ دوسرے طرح کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں اپنی تلواریں مجھے دکھاؤ۔ دونوں کی تلواریں خون آلود دیکھی تو فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما رہے تھے کہ تم دونوں کے وار کے نتیجے میں جو تم دونوں کے وار کے نتیجے میں جو زخم ابو جہل کو ملا ہے وہی اس کی موت کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ اب میں یعنی جنگ میں اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو بیان کروں گا، لیکن ایک شارٹ میں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ کھوجو ابو جہل کی لاش کو کھوجو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ٹو میک شیور کہ ابو جہل ایکچولی ڈائیڈ، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس آلسو شوز ایک لیڈر کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے کہ اپوزٹ پارٹی کے چیف لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ وہ ان کی قوت جو ہے ان کی شوکت ٹوٹ جائے۔ تو صحابہ کرام متفرق علاقوں میں پھیل گئے بدر کے میدان میں اور سب ابو جہل کو کھوجنے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو جہل دکھا۔ عبداللہ ابن مسعود بہت جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ میں علم اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچا مقام ہے۔ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ باضابطہ ایک سیپریٹ لیکچر میں ان کے اوپر ظلم اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی صبر اور ان کی یعنی کہ ان کی ہمت وغیرہ پہ بیان کیا تھا، بالکل یعنی مکی دور کے مڈل میں، ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ چھٹے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی بہت بلند ان کا مقام ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ پورا عراق وغیرہ کا جو علاقہ تھا صحابہ و تابعین کے زمانے میں، وہ سب کے سب جو ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہی کے متبعین ہیں۔ اور جو فقہ حنفی ہمارے ہاں جو ہے ہند و پاک میں رائج ہے، اس میں اکثر و بیشتر مسائل کے دلائل جو ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال میں ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال سے واقف تھے، ہے نا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے امام ابراہیم نخعی، جو کہ براہ راست تو نہیں لیکن ہاں حضرت علقمہ کے واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو گویا کہ فقہ حنفی کا بہت سارا مواد جو ہے، فقہ حنفی کا بہت سارے اجتہادی فتاوے جو ہیں وہ در حقیقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہی فتاوے و بیز ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بھی فقہ رائج ہے ہمارے ہاں، چاروں فقہ خاص طور پہ، وہ صحابہ کرام و تابعین کے مجموعی عمل کی عکاسی کرتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یعنی جو کم علم لوگ بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فقہ جو ہے وہ سنت سے دور ہے اور فلاں فقہ سنت سے قریب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چاروں فقہ جو ہیں مشہور ہوئے ہیں امت کے اندر، وہ در حقیقت سنت کا ہی ایک ایکسٹراپولیشن اور ایکسٹینشن ہے۔ all of them are representation of sunnat and all of them are representation of school of thought of صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مختلف سٹیز یعنی اہل مدینہ میں جو صحابہ وغیرہ آباد ہوئے ان کے توسط سے جو مذہب پھیلا ہے وہ بنیادی طور پہ مالکی مذہب میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، رفلی آئی ایم اسپیکنگ۔ مکے کے اندر جو صحابہ کرام پھیلے ہیں، عبداللہ ابن عباس وغیرہ، تو ان کے توسط سے جو فقہ آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شافعی فقہ میں غالب اعتبار سے جو ہے وہ مکی اور عراقی صحابہ وغیرہ کے امتزاج سے جو ہے وہ آپ کو فقہ ملے گا۔ اسی طرح حنفی فقہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کے آراء سے، اور عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ میں حضرت علقمہ، حضرت مسروق، اور پھر حضرت علقمہ کے اسٹوڈنٹ ابراہیم نخعی کے اسٹوڈنٹ حماد ابن سلیمان، اور حماد ابن سلیمان کے سب سے جلیل القدر اسٹوڈنٹ جو ہیں حضرت نعمان بن ثابت ہیں، جن کو دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسکول کا ایکسٹینشن ہے۔ اسی طرح امام احمد وغیرہ کا بھی جو اسکول آف ایکسٹینشن ہے وہ در حقیقت امام شافعی اور امام مالک وغیرہ کے اسکول اور امام ابو حنیفہ یعنی عراقی صحابہ وغیرہ کے توسط سے جو باتیں پہنچی ہیں اسی کا ایک ان اے وے رفلی اسپیکنگ ایکسٹراپولیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی میں آف ٹریک چلا گیا، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اہمیت کے حامل صحابی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں ابو جہل دکھا، جس بہت تیزی سے سانس لے رہا تھا، یعنی اپنے آخری لمحے میں جو انسان کی سانسیں اٹکنے لگتی ہیں تو اس حالت میں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پہ اپنا قدم رکھ دیا۔ تو اب ذرا ابو جہل کی گھمنڈ اور غرور کو دیکھیں کہ اس حالت میں بھی اس کے اندر تھوڑی بھی ندامت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے چرواہے کے بیٹے، تم نے بہت اعلیٰ مقام پہ اپنا پیر رکھ دیا ہے،
یعنی کہاں میں قریش کا سردار، کہاں میں اتنے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والا، کہاں تم چرواہے، ٹھیک ہے، تم نے بہت اعلیٰ مقام پہ اپنا قدم رکھ دیا ہے، یعنی اس موقع پہ بھی اس کی گھمنڈ دیکھیے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے دشمن کیا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو کہا کہ مجھے کیا سمجھ میں آنی ہے، یہ بتاؤ آج کے دن کا فیصلہ کیا ہوا، کون جیتا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی۔ تو اے، ابو جہل کہنے لگا ہائے میری کمبختی، میری موت بھی آئی تو انصار کے دو کسان کے بیٹوں کے ذریعے آئی، کاش کہ کوئی عرب کا شجاع اور بہادر اور مشہور انسان سے میں جنگ کرتے ہوئے لڑتا اور مارا جاتا تو عرب میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں بہادر سے لڑتے ہوئے ابو جہل مارا گیا۔ آج تو لوگ یہ کہیں گے کہ دو کسان بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کا قتل کر دیا۔ تو اس موقع پہ بھی دیکھیں کہ اس کا گھمنڈ کیا تھا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میری جب گردن کاٹو تھوڑی نیچے سے کاٹنا، یعنی اوپر سے نہیں کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ گردن لمبی محسوس ہو، تاکہ جب نیزے پہ میری گردن چڑھائی جائے تو میرے بیٹے کہیں کہ میری باپ کی گردن بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ گھمنڈ کی انتہا دیکھیں آپ، کہ اس موقع پہ بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی ندامت، کوئی پریشانی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور بہادر تو تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی بہادر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان کا سبب بن گئی، اور ہمیشہ کی جہنم میں وہ پہنچ گیا اپنی اسی اکڑ کے سبب۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب نیزے پہ میری گردن چڑھائی جائے تو گردن اونچی معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا فخر، اور یہ تھا اس کی گھمنڈ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی جو جد و جہد تھی۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا گردن قلم کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خبر پہنچائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کی لاش مجھے مل گئی تھی اور ایسی ایسی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کی قسم، ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے اور کتنا چاہتے تھے اور کتنا خواہش مند تھے ابو جہل کے قتل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اعتبار سے اور رحم کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ حسن خلق والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، لیکن آپ کی رحمت کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے، اور آپ کی سنت کا ہی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ اس کے دین کے دشمنوں کے خلاف آپ نے انتہائی سخت اقدامات لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سخت اقدامات حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہیں، ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ کبھی بھی حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ دشمنان دین کے خلاف سخت اقدامات رکھنا اور ان کے نقصان کی خواہش کرنا، یہ حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابو جہل کی لاش دکھاؤ، تو ابو جہل کی لاش عبداللہ بن مسعود نے دکھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا، ٹھیک ہے نا؟ ابو جہل کے تعلق سے مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں ابو جہل کے انجام اور آخرت میں اس کے عذاب کے تعلق سے بعض روایتیں آئی ہیں جو میں نے کافی پہلے پڑھی تھی، میں نے چاہا تھا کہ بیان کروں لیکن آج اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس واقعے سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی یہیں پہ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اس مجلس کو اور اس ذکر کو ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے درجات کی بلندی کا وسیلہ بنائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔